تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں اور ابتدا میں ہم ناظرین کو قرآن سے ایک روحانی علاج، ایک خاص وظیفہ، مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کبھی کوئی صورتوں کے فضائل آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ صورت پڑھیں گے یہ فوائد حاصل ہوں گے، یہ آیت پڑھیں گے تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ تو پورا قرآن پاک ہی الحمدللہ عز و جل ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تکالیفوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ لیکن آج جو اس سیگمنٹ میں وظیفہ میں نے آپ کو بیان کرنا ہے اور جو دعا آج میں نے آپ کو بتانی ہے، بالخصوص ایام تشریق کے حوالے سے۔ ایام تشریق بھی الحمدللہ عز و جل قریب قریب ہیں۔ 9 ذو الحجۃ الحرام، 10 ذو الحجہ، 11، 12 اور 13۔ 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن، یہ 5 ایام ایسے ہیں کہ جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور ان 5 دنوں میں تکبیر تشریق بھی کہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو تو ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح کہی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، ان ایام تشریق میں ایک خاص دعا آج جو میں نے آپ کو بیان کرنی ہے کہ ان ایام میں کون سا وظیفہ ہم پڑھیں، کون سی ایسی دعا پڑھیں کہ جو زیادہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ تو ان ایام تشریق میں 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک ان 5 دنوں میں یہ دعا آپ نوٹ کر لیں، روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ آپ نے اس دعا کو ان ایام میں اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ایام تشریق کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور ان ایام تشریق میں بھی یوم عرفہ آتا ہے، 9 ذو الحجۃ الحرام، یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس کو، تو یہ بھی خاص قبولیت دعا کا دن ہے۔ تو ان ایام تشریق میں یہ دعا اپنی کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ قرآنی آیت بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ کرنی ہے، اور اس دعا کی فضیلت میں یہ سب سے بڑھ کر یہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرما، اے وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے، بالخصوص ان ایام تشریق میں۔ انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی، بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں آپ کے کالز شامل کرنے کا، آپ کے میسج شامل کرنے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی یہ کال چلائیے۔ روحانی علاج اور استخارہ سلسلے میں عرض گزار ہوں۔ یوم عرفہ کا دن قریب آ رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے، اور یہ برکت والا دن ہے، اس کے حوالے سے کوئی خصوصی دعا بھی فرما دیں۔ اللہ پاک یوم عرفہ کے صدقے، اس مبارک دن کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ عرفہ کا دن ناظرین خصوصی دعا کا دن ہوتا ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، بخشش و مغفرت کی دعا کریں، اسی طرح حج کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے، کیونکہ عرفہ کے دن لاکھوں لاکھ حجاج کرام ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز میں اپنی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائے میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ اور وقوف عرفہ یہ حج کا اہم ترین یہ رکن ہے۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ بھی ہم رکھیں،
کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ یہ 1000 روزوں کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے، اور یہ عرفہ کے روزے کے بارے میں آتا ہے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو نیت بھی فرما لیں روزہ رکھنے کی۔ اب عرفہ کے اندر کیا دعا کرنی ہے، کون سا ایسا وظیفہ پڑھنا ہے عرفہ کے دن کہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں، بلکہ آئیے ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں، اور کوشش کریں کہ یاد بھی کر لیجیے گا کہ یہ خاص عرفہ کے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آئیے حصول برکت کے لیے اچھی نیت کے ساتھ میں بھی یہ پڑھ لیتا ہوں دعا، آپ بھی دہرا لیں اور نیت بھی کیجئے گا کہ عرفہ کے دن ہم نے یہ کثرت سے یہ دعا کرنی ہے۔ دعا یہ کرنی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کی اول اور آخر ایک بار 3 بار درود پاک پڑھ لیجیے اور یہ دعا پڑھیے کثرت کے ساتھ۔ عرفہ کے دن ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا خصوصیت ہو سکتی ہے کہ عرفہ کے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے، تو آپ بھی نیت فرمائیے، آپ نے بھی پڑھنا ہے، میں نے بھی پڑھنا ہے، ہمارے تمام ہی ناظرین نیت فرما لیں کہ عرفہ کے دن کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قول، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی تو میرا نا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اور نہ کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، جب یاد ہوتا ہے تو گھر آتا ہوں، پھر اسکول جاتا ہوں تو سب کچھ بول جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دے اسے یاد کرنے کا۔ صحیح ہے انشاءاللہ الکریم، اگلی قول دیجیے گا۔ میرا نام عبدالغفور ہے اور والدہ کا نام سکینہ ہے۔ میرا کام بنے میں نہیں بن پا رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، توجہ فرمائیے کہ کاٹ ہوگی کیا ہے کاٹ۔ کام نہیں بنتے، چلیں وظیفہ تو میں عرض کر دیتا ہوں عبدالغفور بھائی، اور باقی کارڈ کا عمل بھی آپ کروائیں، اور اس کا روحانی علاج کے اسٹال سے اس کی کارڈ وغیرہ کروائیں۔ یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہے نا تو اس کی کارڈ کا عمل ہوتا ہے، تو آن لائن بھی چاہے تو آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ جو رکاوٹیں آپ کی وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ باقی وظیفہ ابھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ عزیز بی بی کا استخارہ کرنا ہے اور اس کی والدہ کا نام ہے نور بیگم، بیمار رہتی ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی میرا نام محمد شیر، والدہ کا نام سکینہ بی بی۔ کاروبار تو میں کرتا ہوں، اپنا کسی ٹائم آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مسئلے مسائل گھر میں گھریلو پریشانیاں اس طرح ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے استخارہ کر دیں کیا مسئلہ کوئی؟ جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، ابھی استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ نام عمر فاروق ہے، والدہ کا نام کوثر بی بی ہے۔ استخارہ میرا اپنی طرف بھی جواب کے لیے جاتا ہوں، کام ہی نہیں ہوتا۔ جاب کے حوالے سے جاتے ہیں، منع ہو جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی استخارہ کر کے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ 6 مہینے پہلے میرے پاپا نے چائے اور بریانی والا کام شروع کیا تھا، تھوڑے دن چلا تھا پھر رک گیا تھا۔ میرے پاپا کا نام یار محمد ہے، ان کی والدہ کا نام رانی بی بی ہے، استخارہ کر کے بتا دے۔ استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام عامر ہے، میری والدہ کا نام مریم بائی ہے۔ مجھے 2008 میں فالج کا اٹیک ہوا تھا، تب سے پریشانیاں چلتی آ رہی ہے اور ابھی کچھ زیادہ پریشانی ہے یہ مہینے سے۔ رمضان میں دل جو میرا ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے، ایک جگہ سے معلومات آئی ہے کہ آپ کے گھر پہ روحانی علاج کا کچھ بندش کی ہوئی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عامر بھائی ابھی استخارہ کریں گے اور استخارہ کر کے پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو بتایا جائے گا کہ آیا گھر پر واقعی بندش ہے یا نہیں، کیا معاملات ہیں، کیا روحانی مسائل ہیں۔ شامل رہیے گا ہمارے ساتھ پروگرام میں، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ امبرین اور بیٹی ہے طیبہ، جو گزشتہ 4-5 روز سے بہت بیمار ہے، تو ٹیمپریچر بہت ہے۔ امبرین نام آپ نے بتایا نا بچی کا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ناظرین بھی توجہ فرمائے۔ ناظرین وقت ہوا ہے اب استخاروں کا، ہمارے وہ ناظرین کی جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، اب انشاءاللہ الکریم ان کے استخارے کیے جائیں گے، اور اس دوران آپ کو ایک پیکیج بھی دکھانا ہے، بڑا معلوماتی پیکیج ہے۔ دیکھیں ہم ذہنوں میں اٹھتے ہیں یہ سوالات کہ ہمیں بھی نظر لگ جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں گھروں میں بھی بعض اوقات بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، گھروں کو نظر بد لگ جاتی ہے، مال و اسباب کو، ساز و سامان کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں،
تو آیا بزرگوں کو بھی نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ کیا ہے حقیقت اس میں اور کیا اس کا جواب ہے؟ آئیے حاضری دیتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں اور جانتے ہیں اس کا جواب. جی چلائیے گا. اب ہم جیسے بڈھے جو ہے نہیں بچتے نہیں ہیں، وہ ہر بوڑھا نہیں نظر میں آئے گا، تو ویسے کر رہا ہے بیچارہ تو لوگ اس پر نظر نہیں ماریں گے. میری بولتے ہیں یہ اتنی دیر تک بیٹھتا ہے اور یہ ہے، تو مجھے آپ سمجھتے ہیں جو بولتے ہیں، تو یہاں نظر کے چاروں طرف تیر مجھ پر چل رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو میری بات پسند آئے تو میری خیر خواہی کیا کریں، ماشاء اللہ بول دیا کریں، بارک اللہ بول دیا کریں اگر پسند آئے تو. اب ورنہ تو میری شکل بھی نہیں تو میری عقل بھی نہیں، لیکن لوگوں نے ہمارا سر پہ بٹھایا ہوا، آنکھوں پہ بٹھایا ہوا ہے. اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. تو بہرحال یہ کوئی بھی بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ایک دن کا پسند آیا، اچھا لگا، ماشاء اللہ بارک اللہ. اپنی چیز پسند آئی، اچھی لگی، بارک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، تو ہوتا ہے یہ بعض اوقات نظر بد بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے. تو جو بھی چیز پسند آئے، جو بھی چیز آپ دیکھیں اچھی لگے تو ماشاء اللہ بارک اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہہ دینا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً، سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نظر بد نہیں لگے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جسے کوئی نعمت ملے اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ نعمت برقرار رہے، میری نعمتوں کو دوام ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ لا حول شریف پڑھا کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زوال نعمت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا. ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، جوابات میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، جو میں یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں اور ذہن میں کچھ بیٹھتا نہیں ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ دل لگانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، بتکلف اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی نا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ سبق یاد کریں تو کوشش کریں کہ ذہن حاضر رہے ہمارا. صحیح ہے، ذہن حاضر رکھ کر توجہ کے ساتھ پھر سبق یاد کیا کریں. پھر سبق یاد کرنے کے بعد اس کی دہرائی کریں، اس کی تکرار کریں، بار بار سنائیں، تب جا کے وہ چیزیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، پختہ ہو جاتی ہیں. یہ جتنی زیادہ تکرار کرتے رہیں گے تو وہ چیز اتنی قرار پکڑتی رہے گی نا. چلے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. جب بھی آپ سبق یاد کرنے بیٹھے نا یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. یہ سبق یاد کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر واقعی آپ کا حافظہ کمزور ہے، ذہنی طور پر کمزور ہیں آپ، تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پی لیا کریں. ذہنی کمزوری جو ہے نا یہ آپ کی دور ہو جائے گی اور مضبوط ہوگا ذہن آپ کا. دوسرا ہماری یہ عبد الغفور بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے کام نہیں بنتے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جاب کے لیے جاتا ہوں وہاں سے منع ہو جاتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر آپ پڑھا کریں 100 مرتبہ یا مؤخرو. صحیح، یا مؤخرو یا مؤخرو، روزانہ 100 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے تمام جائز کام یہ پورے ہوتے چلے جائیں گے. اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے نام بتایا تھا عزیز بی بی بنت نور بی بی. دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے. کوئی ایسا عملیات، اثرات، بندش وغیرہ کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ ہے نہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ہوتا ہے بعض اوقات جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. آپ ان کے لیے روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. اور وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ ان پر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پلائیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے محمد شیخ نام آپ نے بتایا تھا کہ کاروباری آزمائشیں چل رہی ہیں، کام اچھا نہیں چل رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے. تو دیکھیں شیخ صاحب استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کے ہی معاملات ہیں، کوئی عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا، کوئی اب اس طرف سے آپ اپنا ذہن نکال لیں، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، 7 دن کا، only 7 days، 7 دن کا، ایک ہفتے کا یہ عمل ہے. آپ یہ عمل پابندی کے ساتھ کر لیں.
7 دن تک، ایک ہفتہ آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ مبین فرماتے ہیں کہ جائز حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ اب وہ جائز حاجت چاہے کسی بھی کام کی ہو یا کاروبار کے چلنے کی ہو، آپ کا بزنس ہے، کاروبار کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، نہیں چل رہا، 7 دن تک آپ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں۔ بسم اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم میں سے ہیں اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں یہ قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے عمر فاروق نام، آپ نے بتایا تھا کہ جہاں میں جاب کے لیے جاتا ہوں منع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں عمر فاروق بھائی، استخارے میں قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ جب بھی آپ جاب کے لیے جائیں، انٹرویو دینے کے لیے جائیں، تو جانے سے پہلے یہ پڑھ کر جائیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ انٹرویو میں کامیابی کا، جاب کے لیے کامیابی کا ایک روحانی علاج ہے، ایک وظیفہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک اور عمل میں آپ کو عرض کروں تمام ہی ناظرین کو، جب بھی آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلیں نا، جائز مقصد کے لیے نکلیں، تو گھر سے وضو بنا کر یہ جانا چاہیے، وضو بنا کر جائیں۔ والدین حیات ہیں تو والدین سے دعائیں کروا کے جائیں، کہ ماں باپ کی دعا یہ اولاد کے حق میں قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ ہم دنیا سے دعاؤں کا کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے رزق میں برکت کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہم دوسروں سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، مسجد کے امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، کروانی چاہیے، اچھی بات ہے، بچوں سے بھی دعائیں کروانی چاہیے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو پکڑ پکڑ کر دعاؤں کا کہا کرتے تھے، تو دعائیں کروانی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہم ماں باپ سے بھی تو دعائیں کروائیں۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم نے آخری مرتبہ اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو کب کہا تھا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا؟ عرصہ گزر جاتے ہیں، نہیں کہتے۔ تو والدین حیات ہیں تو ان سے دعائیں کروانی چاہیے، کہ ماں باپ کی دعا یہ اولاد کے حق میں قبول ہی قبول۔ اب ماں باپ نے دعا کر دی نا آپ کے لیے، ہاتھ اٹھا دیے جس دن دعا کے لیے آپ کے لیے، اللہ اکبر، آپ کو کامیابی سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی، اور ترقی کے منازل الحمدللہ سوجل آپ طے کرتے چلے جائیں گے۔ ایک مدنی منی کی قول تھی، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا، ریاض نام بتایا تھا کہ چند دن قبل جو ہے نا 6 ماہ پہلے چائے بریانی کا کام شروع کیا تھا، اچھا چلا، پھر وہ رک گیا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ، اللہ پاک آسانی فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ تو کوئی ایسا روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، آزمائشوں کے معاملات ہیں، وقتی طور پر آزمائش ہیں۔ آپ ایک نوٹ کیجیے گا یہ وظیفہ۔ اور اگر کسی کی کوئی دکان ہو، کام شروع کیا ہو، نہیں چل رہا ہو، رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر، کام کاج کی جگہ پر لٹکا دیں، کاروبار چلے گا، چمکے گا، الحمدللہ سے وجل بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے عامر نام، آپ نے بتایا تھا کہ 2008 میں مجھے فالج کا اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد کچھ پریشانیاں آئیں، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر پر بھی بخشش کے معاملات ہیں، کسی نے کہا ہے۔ تو بھائی عامر بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ الحمدللہ سے وجل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسے جادو بندش، کوئی عملیات، کوئی روحانی مسئلہ فی الوقت ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ نہیں ہے، گھر پر بھی کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ کے مسائل چل رہے ہیں نا، گھریلو حوالے سے، کاروباری حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے، یہ نوٹ کیجئے گا، آپ 7 دن تک یہ عمل کر لیں، اللہ کی رحمت سے گھر میں خوشحالی آ جائیں گی، غربت دور ہو جائے گی، ناداری دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماری کے جو معاملات ہیں یہ سب الحمدللہ سے مجھے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے اونلی 7 ڈیز کوشش کریں، روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم گھر میں برکتیں رہیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے امرین نام، آپ نے بتایا کہ 4-5 دن سے بیمار ہے، دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ان کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں مرچوں کے ذریعے۔ اور نظر سے حفاظت کا وظیفہ بھی میں عرض کر دوں، سورہ قلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، بچی پر نا دم کر دیں، نظر وغیرہ اتر جائے گی، الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور دوسری بات یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ان کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔
اچھا آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے، میں آپ کے میسیج شامل کرنے لگا ہوں۔ شعبہ روحانی علاج کے بھی آفیشیل فیس بک پیج پر کافی سارے میسیجز آئے ہیں، تو آپ بھی نوٹ فرما لیجئے گا۔ یہ پہلا ایک میسیج آیا تھا کہ جنید بھائی منہ میں چھالے ہو جائیں اور زبان پک جائے تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ دیکھیں، منہ میں چھالے ہو جائیں، گلا خراب ہو جائیں، گلے کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، جتنے بھی جملہ امراض ہیں، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ چھالے وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے، جو بھی منہ کے امراض ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی بعض اوقات منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، اس چیز کو بھی دیکھ لیں۔ اگر واقعی اکثر پیٹ خراب رہتا ہو تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پی لیا کریں۔ اچھا، نظر بد کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو سورہ فلق اور سورۃ الناس 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی نظر بد اتر جائے گی۔ بلاؤں سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، شریر جنات کے شر سے، آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے 2 چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں نا، اللہ اکبر، بڑی کمال کی آیت ہے، بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے، آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح آپ نے سورہ مومنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخری 4 آیات ہیں، یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ شریر جنات کے شر سے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ یہ 4 آیتیں دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ گمشدہ سامان واپس مل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ چوری سے حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو تو وہ بتا دیجئے۔ دیکھیں، 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں، چوری سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی جو قیمتی اشیاء ہوتی ہیں تو ان کو حفاظت سے رکھیں، احتیاط کے ساتھ رکھیں، حفاظتی اقدامات اختیار کریں۔ اب ایسا نہ ہو کہ قیمتی شے اور اس طرح چیز رکھ دی تو ہے نا، بعض اوقات چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، تو خیال بھی رکھیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر دم بھی کر دیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے، میری بیٹی ماشاءاللہ بہت ہی مضبوط تھی، اب تقریباً 8-10 دن ہو گئے ہیں وہ ڈر رہی ہے، اس کے بعد وہ بہت ضدی ہو گئی ہے، بہت روتی ہے، چلاتی ہے، تقریباً ماشاءاللہ وہ 2.5 سال کی ہے۔ میرا نام صادقی بی بی ہے، بیٹی کا نام مروہ نور ہے، اور ایسا کیوں کرتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بچوں کے حوالے سے جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، بچے جیسے ضد کرتے ہوں، بلا وجہ روتے ہوں، کہنا نہیں مانتے ہوں، بیمار ہو جاتے ہوں، اسی طرح بچوں کا ڈر خوف ختم کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ بچوں کے ہر قسم کے امراض سے حفاظت کے لیے خاص بچوں کا روحانی علاج ہے سورہ فاتحہ اور پھر آخری 3 قل، صحیح ہے، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ قل ہو گئی 4 سورتیں۔ یہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دینی، بچوں کے تمام امراض ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو آپ نے کیفیت بچے کی بتائی نا، یہ بھی الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی۔ میرا نام اکرم اتاری ہے، میری والدہ کا نام صابرہ بی بی ہے، میرا قرضہ نہیں اتر رہا، بس قرضہ اتر جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں، دعا ہے، خاص دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو وہ اتر جائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، یہ دعا اپنے ہر نماز کے بعد 11 بار صبح شام 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ غفورہ بی بی، والدہ کا نام جندول بی بی، جگر کے مریضہ ہیں، دوائیاں بھی چل رہی ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، ابھی تک آرام نہیں آ رہا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ تو دیکھیں، ایک تو روحانی علاج کے اسٹال سے ان کا پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے، وہ ان کے لیے کروائیں، تعویذات اطاریہ حاصل کریں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کا مریض ہو نا، جگر کسی کے خراب ہو چکے ہوں، انفیکشن ہو چکا ہو، خون نہیں بنا رہا ہو، جگر پہ ورم آ چکا ہو، تو دیکھیں وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اس کے لیے چاہیے ہوں گی 3 عدد پلیٹیں، چینی کی پلیٹیں لے لیں سادی، اور اس کے اوپر آپ نماز فجر کے بعد لکھیں یہ آیت مبارکہ، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، تینوں پلیٹوں پر لکھ لیں، ایک پلیٹ صبح، دوپہر اور رات کے وقت، تینوں اوقات میں یہ آیت مبارکہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر،
یہ پلیٹوں میں لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر آپ مریضہ کو پلائیں، الحمدللہ عز و جل جگر کے جو بھی امراض ہیں نا وہ دور ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ عمل خود کر لیں، اور اس کے علاوہ روحانی علاج کے اسٹال پر ایک اور پلیٹوں کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی ضرور کھینچیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ جانوروں کو نظر بد سے بچانے کا روحانی علاج بتا دیجیے، 49 ٹائمز یا اللہ پڑھ کر دم کر دیجیے گا۔ میرے شوہر بہت مار پیٹ کرتے ہیں، برتنوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، بہت زیادہ گھر کا نقصان کرتے ہیں، مہینہ بھی اس دن خیر سے گزرتے ہیں اور پھر یہی حال کرتے ہیں، بہت مسئلے بناتے ہیں، بچوں کو بھی بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں کسی کے ساتھ کہ آپس میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، ازدواجی زندگی خراب ہوتی جا رہی ہو، اور شوہر کی طرف سے اس طرح کے مار پیٹ، گھر کا نقصان وغیرہ، بعض اوقات جذبات میں آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات اگر رہتے ہوں تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیں، 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے 7 دن کے اندر انشاءاللہ الکریم کام ہو جائے گا۔ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے نا، دیکھیں اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ شوہر اللہ نہ کرے اگر ظلم کرتا ہو، ناجائز کرتا ہو، ڈانٹتا ہو، حقوق کی ادائیگی پوری نہ کرتا ہو، گھر کے اخراجات نہ اٹھاتا ہو، تو اب بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، اسماء الحسنی میں سے وظیفہ عرض کر رہا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا، یا مقسط، یا مقسط، یا عظیم، یا رحمان، یا اللہ، یہ 4 نام پاک ہیں اسماء الحسنی میں سے، یا مقسط، یا عظیم، یا رحمان، یا اللہ، تو یہ 4 ہو گئے۔ ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں، یا مقسط، یا عظیم، یا رحمان، یا اللہ۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ہم یہ 4 نام پاک آپ پڑھیں گے 1001 مرتبہ۔ یہ زوجہ نے یہ عمل کرنا ہے، 1001 مرتبہ پڑھ کر شوہر کے سیدھی راہ پر آنے کے لیے دعا کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر اشکباری کرتے ہوئے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم 7 دن کے اندر الحمدللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، شوہر راہ راست پر آ جائے گا، شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے والے امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم یہ بن جائیں گے۔ اچھا، مگر یاد رکھیے گا جب بیوی یہ عمل کر لینا تو شوہر کو یہ عمل ہرگز نہ بتائیں کہ میں نے یہ عمل کیا تھا، تو یہ حکمت عملی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ یہ وظیفہ مکمل کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے مزید آپ کے قول شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی قول دیجیے گا۔ ریاض احمد، والدہ کا نام ہے ختیجہ بی بی، دکان ہے آپ کا، کریانے کی دکان ہے، کافی دن ہو گئے کاروبار چل نہیں رہا۔ اچھا، دکان نہیں چل رہی، اللہ پاک آسانی فرمائے، اس کا ایک روحانی علاج انشاءاللہ کریم میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سر میں اپنا استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں، محمد یاسین، والدہ خورشید بی بی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں ویسے چیک کر لیں گے استخارہ کر کے کہ کیا کوئی روحانی معاملات ہیں، کوئی بندش وغیرہ ہے یا نہیں، تو شامل رہیے گا۔ چلیں آپ کی دل جو ایک نیت سے استخارہ کر کے روحانی علاج بھی پھر انشاءاللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کاشف ہے، میری والدہ کا نام نرگس ہے، سر میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں۔ کاشف بھائی بیمار رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ کاشف بھائی آپ کا بھی دیگر ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ کریم استخارے کیے جائیں گے۔ ناظرین الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، پھر ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل اپنے تاثرات وغیرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، کئی مدنی بہارے کی تاثرات الحمدللہ عز و جل ہم دکھاتے بھی ہیں، کچھ ویڈیو سوالات، کچھ تاثرات ہمارے پاس ایک روحانی علاج کے اسٹال کے موجود ہیں، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں تاکہ اس دوران آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں بلوچستان کے شہر حب میں، اور حب شہر کے اندر موجود ہے جامع مسجد انوار مصطفیٰ۔ جامع مسجد انوار مصطفیٰ میں الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے، روحانی علاج کا اسٹال۔ اس اسٹال پر آنے والے بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو الحمدللہ عز و جل تعویذات طاری کی برکت سے شفا حاصل ہوتی ہے، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آئیے ان پریشان حال اور بیمار اسلام
اسلامی بھائیوں سے جن کو اس سے فوائد حاصل ہوئے, برکتیں حاصل ہوئی. چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات. محمد عامر اتاری. محمد زویب اتاری. میرا نام بہرام اتاری. محمد صالح. میر محمد اتاری. میرا نام محمد فہیم ہے. میرا نام سکندر اتاری ہے. محمد صالح, یہاں پر انوار مصطفیٰ مسجد میں آپ کا کیسے آنا ہوا ہے؟ میرا انوار مصطفیٰ آنا ہوا ہے کہ تعویذات کے حساب سے ابھی تو میں اپنے لے لیا, اس سے پہلے جو تھے بچوں کے لے لیے تھے, الحمدللہ بہت سا فائدہ ہوا ہے. یوں تھا کہ جو میری وائف ہے نا, میرے گھر والی ہے, ان کو جنات کے اثرات تھے, تو روتی تھی, چلاتی تھی. میں کافی عرصے سے گھر کے مسئلوں میں پریشان تھا, اور کوئی آثار سے ہمارے جناتوں کے ایسے آثار سے ہمارے گھر میں جو ہمیں کافی پریشان کیا ہوا تھا ہم لوگوں کو. بچوں کو ہوا کیا تھا؟ بچے یہ کہ جیسا کہ بیمار ہوتے ہیں, نظر لگتی وغیرہ. گھر والوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم اس کو فلاں جگہ لے جائیں گے, ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائیں گے. پھر ان کے بھائیوں نے کہا نہیں جناب ہم خود کروا لیں گے. اس میں تقریباً 60-70 ہزار سے زیادہ خرچہ آیا. میں کافی جگہوں پہ دور دور تک گیا تعویذات لینے کے لیے, ادھر ادھر, بہرحال بہت ہی یعنی کوئی مسئلہ میرا حل نہیں ہوا. کئی اس طرح کے بھی تھے, انہوں نے کہا ہم نے تعویذ نکال دیے ہیں, یہ کر دیے ہیں, وہ کر دیے ہیں. پھر الحمدللہ ایک اسلامی بھائی سے رابطہ ہوا اور تعویذات اتاریہ لیا الحمدللہ. اس کے بعد کافی افاقہ ہوا. تو ہوتا یہ تھا کہ مطلب جنات تھے, پیسے الماریوں سے اٹھا لیتے تھے, اور دوسری یہ تھا کہ اپنا گھر میں سے الماری کھولو تو کپڑے کٹے ہوئے ہوتے تھے. 40 دن میں تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے, پھر سے وہ تعویذات اتاریہ الحمدللہ پھیلاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے پھر فرق پڑ جاتا ہے. فی سبیل اللہ میں یہ تعویذات مل جاتے ہیں, مسئلہ حل ہو گیا. پھر میرا رابطہ ہوا, ہمارے ایک دوست تھے دعوت اسلامی کے, پھر ان سے جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے میرے لیے سارے مسئلوں کا حل نکالا. دم بھی کیے, کارڈ بھی کیے, تعویذات بھی دیے پہنانے کے لیے, اور پانی دم کر کے دیا گھر اور کمروں میں چھڑکنے کے لیے. وہ ہمارے مسئلے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے ختم ہو گئے. جنید بھائی, آج کل چکن گونیا کا مرض عام ہوا ہے, تو اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں. چکن گونیا سے نجات کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں. جب مسلح پر جاتے ہیں بعض دفعہ گھبراہٹ سی ایسی ہو جاتی ہے, تو میرا جنید بھائی سے سوال یہ ہے کہ ایسا روحانی وظیفہ بتا دیا جائے جس سے ہماری گھبراہٹ دور ہو جائے. ہمارے روحانی علاج کے اسٹال پر اسلام بھائی تعویذات لینے کے لیے آتے ہیں اور تعویذات لے کر جاتے ہیں. الحمدللہ کئی عاشقان رسول کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. اچھا, کچھ ایسے مسائل بھی آتے ہیں کہ جن کا علاج یعنی مکمل طور پہ نہیں ہو پاتا, ان کے مستقل یعنی دوبارہ یہ مسائل ان کے ساتھ نہ ہوں, اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے. گرمی کی وجہ سے آنکھیں لال ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے, اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے. مختلف تاثرات اسلامی بھائیوں کے آپ نے سنے ناظرین, اور کچھ نے سوالات بھی کیے, اور ایک دو سوالات یہ بھی تھے کہ گھبراہٹ بے چینی بہت زیادہ رہتی ہے, اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں. تو گھبراہٹ بے چینی دور ہو جائے اس کے لیے لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں, پانی پر دم کر کے بھی پی لیا کریں. لا حول شریف کی برکت یہ ہے کہ 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں, غم دور ہو جاتا ہے, رنج دور ہو جاتا ہے الحمدللہ, بے چینی دور ہو جاتی ہے. یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے. اب وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات کوئی ٹینشن جیسے آ جاتی ہے, کوئی ایسا گھمبیر قسم کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے, اس طرح کا ماحول بعض اوقات گھریلو حوالے سے, معاشی حوالے سے پیدا ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھبراہٹ, بے چینی, بے سکونی کے معاملات یہ رہتے ہیں. اس چیز کو بھی دیکھ لیا جائے, جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہو کہ بھائی اس کو دور کی جا سکتی ہو تو وہ دور کرنے کی بھی کوشش کریں, اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ گرمی کی وجہ سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, تو یا موقی تو یہ پڑھ کر آنکھوں پہ دم کر لیا کریں, الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, نور محمد بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ روحانی علاج کے اسٹال پر آتے ہیں لوگ, اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, ان کا روحانی علاج کر دیا جاتا ہے, تعویذات وغیرہ بھی دے دیے جاتے ہیں. بعض اوقات مستقل فائدہ نہیں ہو پاتا, لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کوئی گارنٹی سے یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ بھائی آپ یہ عمل کرو یا یہ چیز استعمال کرو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے.
امکانات ہوتے ہیں، گمان ہوتا ہے کہ الحمدللہ سے وجہ اس چیز کی تاثیر موجود ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہی دوا کسی کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے تو کسی کے لیے موت کا پیغام لے آتی ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ، بس ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ شفا اللہ کے حکم سے ملے گی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ کوشش ہم اپنی کو کرتے رہیں، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ علاج کرتے رہیں، اللہ کے حکم سے شفائیں حاصل ہوں گے۔ دوا بھی کریں اور دعا بھی کرتے رہیں، دعاؤں کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل ایسے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ جن کو بعض اوقات ڈاکٹرز جوابات دے چکے ہوتے ہیں، مایوس کر چکے ہوتے ہیں کہ اب دعا کرو مریض کے لیے، خدمت کرو، دعا کریں، لیکن الحمدللہ عز و جل ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جو آئی سی یو سے واپس آ جاتے ہیں، وینٹ پر سے واپس آ جاتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے بس ہر دم ہر لمحہ عافیت کی دعا، عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے ریاض احمد صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کریانے کی دکانیں نہیں چل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں سورہ واقعہ آپ پڑھا کریں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیجیے، عشاء کے بعد پڑھ لیجیے۔ یہ فقر و فاقہ، تنگ دستی، کاروباری حوالے سے جو مسائل آ جاتے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے بہت زبردست یہ عمل ہے۔ ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے، تلاوت قرآن کی نیت سے سورہ واقعہ یہ آپ پڑھا کریں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، یاسین اقبال نام آپ نے بتایا تھا کہ میرا استخارہ کریں، آپ کا استخارہ کیا گیا یاسین اقبال صاحب کو، یہ سر روحانی مسئلہ فی الوقت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کاشف بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، ان کا بھی استخارہ کریں۔ کاشف بھائی نظر بد کا آ رہا ہے اشارہ، اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں اور سورہ فلق اور سورۃ الناس تین مرتبہ پڑھ کر یہ آپ دعا بھی کریں اور اپنے اوپر دم بھی کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں یہ ایک میسیج اور میں شامل کر لیتا ہوں، کافی سارے میسیجز بھی ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے اور رخصتی کے بعد مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا گھر اچھا چلے اور میری ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ تو دیکھیں چلیں ناظرین، ایک وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں تمام ہی ناظرین کے لیے، اور یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ نے مدنی منصورہ میں ارشاد فرمایا، ازدواجی زندگی اچھے گزرے، گھر میں برکتیں رہیں، شادی کے بعد ماحول اچھا رہے، آپس میں محبتیں رہیں، تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں عموماً جیسے رخصتی کے معاملات ہوتے ہیں نا شادی کے بعد، تو رخصتی کے بعد سے لے کر سسرال پہنچنے تک، صحیح ہے، عموماً جیسے لڑکی والوں کے دل میں خود کا سا لگا رہتا ہے، ایک ڈر سا رہتا ہے کہ ہماری بچی کی جیسے رخصتی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، گھر خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائے، گھر اچھا چلے، ان کی زندگی اچھی گزرتی رہے۔ تو اب لڑکی کو چاہیے کہ رخصتی کے بعد سے لے کر سسرال پہنچنے تک صحیح ہے سارے کے سارے راستے جو ہے نا یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف، یہ بس کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو یہ پڑھتے رہیں، یہ ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی اور زندگی انشاءاللہ الکریم بہت اچھی یہ گزرے گی انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے کہ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ پاک یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے مولا۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لیں۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں قرض داریاں گھریلو ناچاقیاں تنگ دستیاں بے روزگاریاں ناجائز مقدمے بازیاں لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔
عافیت و سلامتی نصیب فرما دے۔ جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، شفا عطا فرما دے، صحت تندرستی عطا فرما، جبکہ بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا